حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام بزغشان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب مجوسی کے پیروکار تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، اپنا آبائی مذہب مجوست چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی اور بالآخر نبی اکرم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوست سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بزغشان ایک بوڑھے آتش گدے کے ماتحم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اسی لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت سلمان نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا گھر نظر آیا۔ آپ وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، لیکن آپ کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہاں نہیں رکا۔ آپ حق کی تلاش میں کریاں کریاں ملکوں ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے عراق، وہاں سے ترکی اور پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ وہاں کے بڑے پادری کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان کو بلوایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر و نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن رستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور جب قافلہ وادی کیرا پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو یثرب مدینے کا رہنے والا تھا، وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجوروں کے درختوں کے جھنڈے دیکھے تو آپ سمجھ گئے اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے، سب کے سب کعبہ میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کے آقا کو بہت غصہ آیا اور ان کو ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگے، تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر پیارے نبی کو پیش کر دیں۔ نبی پاک نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دی، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہو گئے۔ اب انہیں کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ پیش کی۔ پیارے نبی نے
خود وہ چیزیں کھائی اور صحابہ میں بھی تقسیم کی۔ حضرت سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں پوری ہو گئی تھیں۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم ایک جنازے میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ نبی پاک نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی ایمان قبول کرنے کے بعد نبی کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ پیارے نبی نے آپ کو یہودیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ سفر و حضر میں پیارے نبی کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم نے غزوہ احزاب جنگ خندق میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ اکرم رضوان اللہ اجمعین کی بحث چھڑ گئی کہ سلمان کون ہے۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران پیارے نبی تشریف لے آئے۔ آپ کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ عشق رسول اور عشق جہاد دیکھ کر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، علی، عمار اور سلمان کا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علیہ السلام علم سے لبریز ہیں۔ آپ بہت کنایت پسند درویش صفت انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ اس کی جو تنخواہ ملتی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے۔ اس کا بھی 1/3 حصہ خیرات کر دیتے تھے۔ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ گدھے پر بغیر زین کے سفر کر رہے تھے اور پیوند لگا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اے امیر، آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا، بھائی آرام راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ آپ نے کبھی گھر نہیں بنایا، ہمیشہ کسی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے کہا میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے مسلسل انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا میں آپ کی خواہش کے مطابق مکان بنا دیتا ہوں کہ آپ کا سر اس کی چھت سے جا لگے اور اگر لیٹیں تو پاؤں دیوار سے ٹکرائیں۔ اس کے بعد آپ نے حامی بھر لی اور اس شخص نے ان کو ایک جھونپڑی بنا دی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک بوسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا اور تسلا تھا، لیکن تقویٰ کا یہ علم تھا کہ انتقال سے پہلے حضرت سید بن ابی وقاص آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت سلمان زار و قطار رو رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر فرمایا، سرور کائنات نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا، اور میرے پاس اس دنیا کا اس قدر سامان جمع ہو گیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ اس سبب دنیا کی وجہ سے آخرت میں آقا کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ کا انتقال 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مدائن میں ہوا تھا۔